بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظام الدین، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب جامعہ اشرفیہ مبارک پور، علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، جناب اسد الدین اویسی صاحب، دیگر مشاہیر و اراکین، معزز حاضرین و سامعین و ناظرین و سامعات، اس سے قبل کہ اس تاریخی متبرک مقدس معطر محبت بھری مجلس میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اس حاضری کو بامعنی بنانے کی نیت سے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ۔ میرے لیے یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں حیدرآباد کی سرزمین پر اس تاریخی اور اہم جلسے کی سنا تو سنا ہوا ہوتا ہے، دیکھا دیکھا ہوا ہوتا ہے، بلا شبہ یہ جلسہ بہت کچھ کہہ رہا ہے، بہت کچھ بتا رہا ہے، بہت کچھ پہنچا رہا ہے۔ یہ حیدرآباد شہر ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا نام حیدر مولا علی کی وجہ سے رکھا گیا۔ یہ مولا علی سے ایک وجہ تسمیہ اس شہر کو حاصل ہے۔ ایک معمہ جو حل نہیں ہو رہا تھا وہ اس وجہ تسمیہ کو جان کے حل ہو گیا کہ یہاں شیر کیوں پیدا ہوتے ہیں، شیر کی پیدائش کی وجہ کیا ہے۔ یہاں شیروں کی پیدائش کا کارن کیا ہے، کاؤز کیا ہے۔ میں بڑا حیران تھا کہ ایک شیر پیدا ہو تو پورے ملک میں اس کی گرج سنائی دے، اور یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ شیروں کی باڑ ہے۔ ابھی جو ایک دروازہ کھولا گیا کہ کچھ لوگ آ کے اندر بیٹھ جائیں تو مجھے آنے والوں کو دیکھ کر انیس کا مصرع یاد آیا کہ دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح۔ مولا امام حسین کا گھوڑا جب دوڑا تھا حق کہنے کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے، حق بیان کرنے کے لیے، تو وہ اس طرح دوڑا تھا جیسے پانی کی دھارا نشیب کی طرف بڑھے، اور کس تیزی سے بڑھتی ہے اور نشیب کو پہچانتی ہے اور پانی نشیب کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کو آتے ہوئے جو دیکھا میں نے، تو میں نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہو اور جگہ کو بھر رہے ہو، تو مجھے لگا یہ شیر اپنے مقصد کو پہچانتا ہے۔ یہ حیدرآباد ہے،
یہاں جب آبادی ٹھیک سے نہیں تھی تو ایک اللہ والا آیا تھا، اس کا نام شرف الدین تھا. وہ شرف الدین سہروردی، اس نے یہاں کی پہاڑی پر اپنا جھنڈا گاڑا تھا، اپنا مصلی بچھایا تھا، اپنا سجادہ بچھایا تھا. اور اس شرف الدین کی دعاؤں نے اس جگہ کو عجیب نعمت سے مالا مال کیا. میں اس کنیکشن کو بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ شرف الدین آنے والے سہروردی تھے، سلسلہ ان کا سہروردیہ تھا. جانتے ہیں اس سے کیا ہوا؟ جیسے ہی ان کا قدم حیدرآباد پر پڑا، ایک سہروردی خاندان کے نام اس جگہ کو قدرت کے قلم نے لوح محفوظ پر لکھ دیا. یہ جو نظام آئے، آصف جاہی حکومت یہاں قائم ہوئی. آپ کو تو معلوم ہوگا کہ وہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کی اولاد میں تھے. ان کا سلسلہ نسب جس بزرگ سے ملتا ہے انہی کے خلیفہ ہیں شیخ شرف الدین پہاڑی والے حضرت. سہرورد کا جھنڈا کب گڑا اور نظام کب آئے، اور نظاموں نے اس جگہ کو جو تہذیبی پہچان دی، اس کے ساتھ ساتھ نظام کا ایک کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس علاقے کی، اس آندھرا پردیش کی، جس کی سرحد نظام کے وقت میں مہاراشٹر کو چھوتی تھی، کرناٹک کو چھوتی تھی، گجرات کے بھی کچھ علاقوں کو سٹتی تھی، نظام نے یہاں کے کلچر کی، تہذیب کی، سنسکرتی کی، سبھیتا کی حفاظت کی. نظام چاہتے تو بہت سے نام بدل سکتے تھے، انہوں نے ناموں کو بدلا نہیں، ناموں کو اپنی جگہ رہا. پیٹ بھی رہا یہاں، پٹنم بھی رہا یہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نظام نے یہاں کی سنسکرتی کی رکشا کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک یوسف نہیں، دو یوسف پائے جاتے ہیں. یہاں درگاہ یوسفین ہے. ایک یوسف پر زمانہ یوسف کی طرف دیکھنے کو مجبور ہوا. یہاں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا دو یوسف لیٹا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں بہادری بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. اور خوبصورتی دراصل عمل کی ہوتی ہے. چہرہ خوبصورت ہو اس سے کام نہیں چلتا. اصل خوبصورتی تو عمل کی ہوتی ہے، حوصلے کی ہوتی ہے، طاقت کی ہوتی ہے، بہادری کی ہوتی ہے، اعلاء کلمت الحق کی ہوتی ہے. جو سچی بات حکمراں کے سامنے بول سکے، اس کو کہتے ہیں خوبصورت، اس کو کہتے ہیں یوسف. وہ یہاں دو پائے جاتے ہیں. یہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ شتاریہ، سلسلہ ابو العلیہ کی جگہ ہے. یہاں بے شمار درگاہیں ہیں، بے شمار خانقاہیں ہیں، بے شمار امام بارگاہیں ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں جامعہ نظامیہ جیسا مدرسہ ہے، جس کے فارغین پوری دنیا میں اس جگہ کی عظمت کا راگ الاپ رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں دائرۃ المعارف العثمانیہ پائی جاتی ہے، جو عربی زبان، اسلامیات، دینیات، حدیث، فقہ، عقائد، اصول فقہ، اصول حدیث اور تاریخ و تذکرہ پر دنیا جب بات کرے گی، اس کو اپنا قبلہ کبھی نہ کبھی حیدرآباد کی طرف دائرۃ المعارف العثمانیہ کے حوالے سے درست کرنا ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں عثمانیہ یونیورسٹی بنی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نظام نے دو ایسے عظیم ادارے دیے
کہ آج بھی جب کسی کو پیاس لگتی ہے اور اگر اس کی پیاس حسین ساگر سے نہیں مٹتی تو اس کے لیے نظام نے آصفیہ بھی بنا دیا ہے. آصفیہ لائبریری میں آ جاؤ, جیسی بھی پیاس ہو وہ تشنگی بجھ جائے گی. اور یہاں سالار جنگ میوزیم بھی ہے کہ اگر آپ کو مخطوطات اور قلمی کتابوں سے, تحقیق سے, مخطوطات سے, ریسرچ سے, شوध سے ہندوستان کی تاریخ, بھارت کا اتہاس, چاہے وہ اینشینٹ ہسٹری ہو یا میڈیول ہو یا ماڈرن ہو, سالار جنگ میوزیم اس کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے. جیسے کہ محققین کا وہ سالار ہو کہ انہیں راستہ دکھائے کہ آؤ تحقیق کرنی ہے, سالار جنگ میوزیم سے گزر جاؤ, ہو سکتا ہے کہ تمہاری تحقیق چمک بھی جائے, دمک بھی جائے. یہ ہے حیدرآباد. اور اس حیدرآباد میں 50 سال گزرنے کو آ رہے ہیں, 50 سال کی گنتی پوری ہونے جا رہی ہے اس جلسے کو. آسان بات نہیں ہے. اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ اصل کمال کسی کام کو کرنا نہیں ہے. کوئی کام ہم نے کر دیا, کوئی اس کو کمال سمجھے تو سمجھا کرے. اصلی کام تو یہ ہے کہ جس صحیح کام کو تم نے شروع کیا ہے اس کو کرتے رہو, لگاتار کرنا, استقامت کے ساتھ کرنا, کرتے رہنا, یہ کمال ہے. اور 50 سال تک جلسے کا چلنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں کا شیر ایک بار گرج کے چپ نہیں ہوتا, گرجتا رہتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے گرجتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے. یہ ہے حیدرآباد. پہلے تو آدمی جہاں پہنچے ذرا ٹھیک سے آنکھ کھولے, جب آنکھ کھل جائے تب نہ منہ کھلے, اور آنکھ کھلے بغیر منہ کھل جائے تب تو بڑا مشکل ہے, پتہ نہیں منہ سے کیا نکل جائے. اس لیے پہلے تو آنکھ کھولنی ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ پہلے آنکھ کھولیں, اب منہ کھولیں گے. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, جلسہ تو 50 سال سے ہو رہا ہے, لیکن اس کا جسٹیفیکیشن, اوچت, اس جلسے کا حق اس سال بنسبت اور سالوں کے زیادہ اہم ہو گیا ہے. یہ جلسہ صرف روایت نہیں ہے, یہ جلسہ صرف رسم نہیں ہے کہ ہر سال 12 ربیع الاول کی رات آئی اور جلسہ ہو گیا. ہونا ہے اور ہو گیا, ہوتا آیا ہے اور ہو گیا. نہیں, اس جلسے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جلسہ اپنے ایمانی شعور کے ساتھ جو زمانہ گزر گیا اس کا محاسبہ کرتا ہے, اور جو زمانہ آگے آنے والا ہے اس کے بارے میں فکر پیدا کرتا ہے اور طے کرتا ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے اس سال کا جلسہ اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, اس لیے کہ اس سال تقاضے انقلابی انداز میں بدلے ہیں. اب تقاضا روایتی نہیں رہا, تقاضا نیا ہے, چیلنجنگ ہے. آنکھ ملا کر دیکھنے کا وقت آ گیا ہے, سامنے سامنے آنکھ ملانا ہے, اور آنکھ ملانا سکھاتا ہے ہمیں ہمارا دین, ہمیں ہمارا کلچر, ہمیں ہماری روایت آنکھ ملا کر بات کرنا سکھاتی ہے. اور وہ بات کرنے کی تعلیم ہمارا جلسہ دیتا ہے, ہماری وہ یتھارتھ بھری, معنی بھری, مفہوم بھری, شعور بھری مجلس دیتی ہے جس میں ہمارے دانشور اور علماء عوام کو ایک رخ دیتے ہیں, عوام کو ایک فضا دیتے ہیں, عوام کو ایک ٹارگٹ دیتے ہیں. وہ ٹارگٹ کا آج موقع ہے. لیکن پہلے آپ کو تاریخ کی طرف لے چلتے ہیں.
معلوم ہے یہ 12 ربیع الاول کی رات ولادت کی رات تو ہے، لیکن ممکن ہے کہ حیدرآباد ہے، کسی کو تحقیق کا بخار چڑھ جائے۔ تحقیق اچھی چیز ہے، لیکن تحقیق کا بخار چڑھنا یہ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ اس لیے کہ بخار کسی حوالے سے آئے وہ مرض ہے، اس لیے بخار نہیں چڑھنا چاہیے۔ کسی کو تحقیق کا بخار چڑھ جائے اور کہے کہ 12 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کوئی اور تاریخ، کوئی کہتا ہے کوئی اور تاریخ، کوئی کہتا ہے کوئی اور تاریخ، تو کان کھول کے سن لیجئے، اسلام وہ دین ہے جو تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ تحقیق جاری رہے گی، اس لیے کہ تحقیق کا دروازہ وہی بند کرتا ہے جس کو انسیکیورٹی ہو، عدم تحفظ کا احساس ہو۔ اور جہاں تحقیق کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں ڈرنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں تو تحقیق کے بازو دیے جاتے ہیں، لو اپنے بازو آزماؤ، تحقیقی سفر سے گزرو۔ یہ قیامت تک کا دین ہے، اور اس دین میں جیالے جوامرد ہر میدان میں پیدا ہوں گے، تحقیق میں بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ دین رحمت والا دین ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں یہاں سناٹا نہیں ہونا چاہیے، تحقیق کے نتیجے میں یہاں خاموشی نہیں ہونی چاہیے، تحقیق کے نتیجے میں یہاں سرد مہری نہیں ہونی چاہیے۔ تحقیق جاری رہے گی، ہاں عملی اجماع بھی ہونا چاہیے، عملی طور پر اجماع ہو۔ یہ ہمارے اکابر کی دین ہے کہ تحقیق کو جاری رکھا اور عملی اعتبار سے جشن ولادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 12 ربیع الاول کو سب نے مل کر اپنے اتفاق کا مظاہرہ کیا، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تحقیق اپنی جگہ، اتحاد عمل اپنی جگہ۔ لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس تاریخ سے 12 ربیع الاول سے ایک اور تاریخی حقیقت کا رشتہ ہے، تعلق ہے، اور وہ کنٹروورسیل نہیں ہے، نزاعی نہیں ہے، اختلافی نہیں ہے، اجماعی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کئی رات سے جاگ رہے تھے، کئی رات سے جاگ رہے تھے، 10 بھی جاگے، 11 بھی جاگے، 9 بھی جاگے۔ کس کا انتظار تھا؟ کہ مکے سے رحمت کا جھونکا آنے والا ہے، مکے سے سرور کائنات سید کل عالم علم اولین و آخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف آیا چاہتے ہیں۔ انتظار برداشت نہیں ہوتا، اس لیے راتیں دن ہو گئی ہیں۔ آپ بھی رات کو دن کر رہے ہو، ذرا محسوس کرو آپ میں بھی مدینے کی محبت کا ایک قطرہ گر گیا ہے۔ محبت مدینہ جہاں ٹپکی ہے اس جگہ کا نام ہے حیدرآباد۔ حیدرآباد۔ انتظار جاری ہے، انتظار جاری ہے۔ 12 کی رات آ گئی جس میں آپ بیٹھے ہو اور ہم بیٹھے ہیں۔ 12 کی رات ایک واقعہ ہو گیا، ایک معاملہ ہو گیا، اور وہ معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی رات بیتی، رات کا اندھیرا چھٹنے لگا اور صبح کا سویرا نکلنے لگا، صبح ہونے لگی اور رات گزرنے لگی، کالا پن دور ہونے لگا اور کالے پر سفیدی غالب آنے لگی۔ ایسے ہی پھٹی ہوئی آنکھوں نے، لگی ہوئی آنکھوں نے ایک عجیب آواز سنی، کسی نے پکارا۔ کوئی تھا دیکھنے والا جس نے کچھ دور تک دیکھ لیا تھا،
اس نے ایک عجیب اذان دی، ایک عجیب اذان، ایک عجیب پکار۔ راوی اس اذان کو نقل کرتا ہے۔ کیا پکارا تھا پکارنے والے نے؟ اللہ اکبر، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ یہ 12 ربیع الاول کی ڈوبتی ہوئی رات تھی، نکلتا ہوا سویرا تھا۔ اہل مدینہ دوڑ پڑے، جو جاگا ہوا تھا وہ دوڑ گیا۔ ایسا دوڑے لوگ، دیکھنے کا اتنا شغف تھا کہ جن کو موقع ملا وہ کھجور کے درختوں پر چڑھ گئے، اور چڑھ کر سپیدی اور اندھیرے کے درمیان اپنی بینائی کو سمیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ کہاں ہیں اللہ کے رسول؟ کیسے دیکھیں ان کو؟ جلدی سے ان کو دیکھ لیں۔ یہ دیکھنے کی تڑپ کی رات ہے 12 ربیع الاول۔ آج کی رات تڑپنے کی رات ہے، دیکھنے کو مچلنے کی رات ہے، دیکھنے کے بے چین ہونے والی رات ہے۔ یاد رہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم سید الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قدم رکھا مدینہ منورہ میں۔ کون مسلمان ایسا ہے جس کے کلیجے میں مدینہ نہ بستا ہو؟ مسلمان نہیں ہے۔ جس کے سینے میں تو علینا ما دعا للہ دائی، کیا کہا اہل مدینہ نے؟ مل کے کہا، لحق کے کہا، لپک کے کہا۔ کیا کہا؟ طلع البدر علینا، ہم پر تو 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ یہ نعت کی میزان لکھی جا رہی ہے، یہ نعت کا منشائب ہے۔ نعت جس سے پیدا ہوتی ہے، یہ وہ منبع ہے، یہ وہ مخزن ہے جہاں سے نعت کے اصول طے ہو رہے ہیں۔ کیا کہا؟ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ توجہ رہے ذرا، یہ اردو زبان نہیں ہے، آپ کی زبان اردو ہے، میری بھی مادری زبان اردو ہے۔ اردو بڑی پیاری، میٹھی، تہذیبی زبان ہے۔ اردو سے نفرت کرنے والے بہت دفعہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اردو اسی بھارت کی پیدا ہے۔ یہ تو بھارت میں پیدا ہونے والے سے بھی محبت نہیں کر پاتے۔ دیش بھکتی کا صحیح شعور تو تب ہوتا کہ جیسے ہی ان کو پتا چلتا کہ یہ بھاشا پیور بھارتیہ ہے تو لپک کے اسے گلے لگا لیتے، بلکہ اس کا چرن چھو لیتے کہ اس کی بھی ماتری بھومی یہی بھارت ہے، یہ اردو زبان ہے۔ اس کا سارا مصدر اور اس کے سارے افعال سنسکرت کے ہیں۔
وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو آپ کی زبان کے بارے میں کچھ کہتا. میں آگے بڑھتا ہوں. اردو میں چاند کہنے سے عید والا چاند جس کو دیکھ کے رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا والا چاند جس کو دیکھنے سے مہینہ ادا ہو جاتا ہے، اور وہ آخری والا چاند جس کو کھوجتے کھوجتے ایک دن مہین ہوتے ہوتے کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی طرح پتلا اور دبلا ہو جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. سب کو اردو میں چاند ہی کہتے ہیں. لیکن عربی زبان بڑی مالدار زبان ہے، بہت رچ ہے. وہاں چاند کے لیے بھی الگ الگ نام ہے، شکل بدلتی جاتی ہے، نام بدلتا جاتا ہے. اگر بہت پتلا والا چاند 29 تاریخ کو نظر آیا اور حیدرآباد میں گونجی آواز 29 کا چاند ہو گیا، اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں. ہلال. اسی لیے اس کے دیکھنے کو رؤیت ہلال کہتے ہیں، جس کو دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے. اور وہ چاند جب پورا ہو جاتا ہے اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں. اور عام دنوں کا چاند 13 کا، 12 کا، 16 کا، 25 کا، 26 کا چاند عربی میں قمر کہلاتا ہے. جب شاعری کر رہے تھے اہل مدینہ تو وہ صرف شاعری نہیں تھی، عقیدت سے اور عقیدے سے لبریز تھی. نبی کے لیے کوئی چاند استعمال نہیں کیا. طلع البدر علینا، ہم پر وہ چاند نکلا ہے جو مکمل ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہ گھٹنا ہے نہ بڑھنا ہے. یہ پورا پورا ہے، یہ مکمل ہے، یہ آخری ہے. اب اس میں کوئی نہ اضافہ ہوگا اور نہ اس میں آج کوئی کمی ہونے والی ہے. طلع البدر علینا، ہم پر مکمل چاند نکل آیا ہے. ایک بات اور ذہن میں رہے کہ بدر کی جگہ شمس کیوں نہ کہا؟ اہل مدینہ کہہ دیتے طلع الشمس علینا، ہم پر سورج نکل آیا ہے. یہی تو شاعری کی نزاکت ہے اور یہی شاعری کا حسن ہے کہ نبی کو سورج سے تشبیہ نہیں دی اس لیے کہ سورج بڑی کارآمد چیز ہے، لیکن کبھی کبھی وقت ایسا آتا ہے دن میں کہ سورج سے آدمی گھبرا جاتا ہے، بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ سورج سے بھاگ کھڑے ہونے والی بات نبی کے لیے استعمال کے لائق نہ رہی. نبی رحمت ہے، اور رحمت وہ چیز ہے جس سے کبھی دل نہ گھبرائے، کبھی من نہ پریشان ہو، کبھی دماغ نہ وچلت ہو. وہ ہے بدر. طلع البدر علینا، ہم پر تو مکمل چاند نکل آیا ہے. اب ایک ڈر بھی ہوگا کہ کہیں ڈوب نہ جائے. 14ویں کا چاند بہت دیر تک رہتا ہے لیکن وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. اہل مدینہ نے محل آمد سے یہ فائدہ اٹھایا اور کہا من ثنیات الوداع، یہ چاند وہاں سے نکلا ہے جہاں چاند غروب ہوتا ہے. اگر طلوع کی جگہ سے نکلتا تو غروب کا خدشہ تھا، یہ تو نکلا ہی ہے غروب کی جگہ سے، اس کے غروب ہونے کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے. من ثنیات الوداع. اب اس کے بعد ایمان کی بات کہی، وہی ایمان کا شجرہ ہے جو حیدرآباد تک پہنچا ہے. کیا کہا؟ وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے. جس سے پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ شکر صرف 12 تاریخ کو ادا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ 12 تاریخ کو جو شکرانہ ادا ہوتا ہے اسی کی طرف اہل مدینہ اشارہ کر رہے ہیں. اور دیکھو اویسی صاحب کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، مفتی نظام الدین صاحب کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، مفتی خلیل صاحب کے سامنے نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی مفتی دامن جھٹک دے کہ میرے سامنے تھوڑی کہا گیا ہے. یہ تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا جا رہا ہے وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ کا شکر فرض ہو گیا ہے، فرض۔ 12 ربیع الاول کو نبی کی آمد کا، نبی سے جڑنے کا، نبی سے دامن پکڑنے کا، نبی سے وابستہ ہونے کا شکرانہ ادا کرنا صحابہ کی سنت ہے، مدینے کی سنت ہے جو اتر آئی ہے آپ کے پاس۔ کاہے کا شکرانہ؟ ما دعا للہ دائی، ارے یہ شکرانہ اس کا ہے کہ جو آیا ہے وہ رب کی طرف، اللہ کی طرف، حق کی طرف، رحمت کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ وہ آیا ہے جو ہم کو اللہ کی طرف بلا کے لے کے جائے گا، یہ بلانے والا ہے اللہ کی طرف۔ یہ 12 کی رات اللہ کے طرف جانے کا راستہ دیکھنے کی رات ہے، اور اسی لیے اس کا شکرانہ واجب ہے۔ یہ نبی کے سامنے کہا گیا اور قیامت تک کے لیے پختہ ہو گیا کہ اب جس کو شک ہوگا وہ یہ سوچ لے کہ وہ شک کس پر کر رہا ہے۔ ایک اور علمی بات کہہ دوں، حیدرآباد کا مجمع ہے، کوئی اگر یہ سوچے کہ ابھی تو نبی آئے ہی ہیں، تربیت ہوئی نہیں، تعلیم ہوئی نہیں، سلیقہ سیکھا نہیں، جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، اپنے من سے کیا، گو کے بولنے والا بیجا جرات کر رہا ہے، بیجا ہمت کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز اگر اس کو عیب دار لگ رہی ہے تو اس کو تو عیب کی صحیح پہچان بھی نہیں ہے۔ عیب کی پہچان تو اسے ہے جو سر تاپا رحمت ہے۔ جب اس نے نہیں ٹوکا تو یہ کون ٹوکنے والا؟ لیکن قدرت بڑا خوبصورت جواب دیتی ہے۔ نبی کا دفاع اگر کوئی کرتا ہے تو وہ وہی ہے جس نے نبی کو بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی 9 سال مدینے میں رہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9 سال کے بعد جو غزوہ ہوا اسے ہم غزوہ موتا کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم وہاں تشریف لے گئے، ایک عرصہ گزر گیا، ایک لمبا وقفہ گزرا، سرکار دو عالم مدینے سے دور رہے۔ جب پلٹ کے آئے تو ایسا لگا جیسے پہلے بار مدینہ آئے تھے ویسے ہی مدینہ لوٹے ہو۔ تو اہل مدینہ نے پھر وہی کام کیا، دف بجا اور پڑھا گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یعنی 9 سال کی صحبت کے بعد بھی نبی کے آنے پر خوشی منائی گئی۔ تو 1 مہینے کے بعد، 1 مہینہ لگا تھا لگ بھگ، مورخین کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ہو گیا تھا، 1 مہینے سے کچھ سوا، تو 1 مہینے میں طلع البدر پڑھ لیا جائے، جشن من جائے، اور 1 سال میں نہ بنے، ہر سال منے گا اور ہر سال منے گا اور ہر سال منتا رہے گا۔ حیدرآباد زندہ باد، مسلمانوں کی آبادیاں زندہ باد، اور دین اسلام کو بنگاہ انصاف دیکھنے والے زندہ باد۔ یہ ہر سال منتا رہے گا، اس لیے کہ سال بھر انتظار ہوتا ہے کہ کب آئے گی 12 ربیع الاول اور پھر ہم جشن منائیں گے۔ ہاں، کوئی آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور کا وصال بھی تو ہوا تھا، حضور کی وفات بھی تو ہوئی تھی، جشن کیسا؟ جب وفات ہوئی ہے تو جشن کیسا؟ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کر دے، یاد رکھیے جلسہ صرف آہ واہ کرنے کو نہیں ہوتا، یہ جلسہ ایک اوپن کلاس ہے۔ یہاں آپ کی فکری تعمیر ہوتی ہے، آپ کی فکری تہذیب ہوتی ہے، آپ کے فکر کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس کی یونیفارمنگ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر قسم کے زمانے کے خدشات
اور زمانے کے سوالات کا جواب لے کے یہاں سے اٹھیے تاکہ کہہ سکیے کہ یہ جلسہ ہمیں بہت کچھ بتا گیا، ہم بہت کچھ سیکھ کر گئے، بہت کچھ جان کر گئے۔ اچھا، تو اگر کوئی کہے کہ سرکار کی وفات ہوئی تھی، جشن کیسا؟ تو ایک واقعہ سنیے، اس واقعے سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وفات میں جشن کیسے ہوتا ہے۔ وفات میں جشن کیسے ہوتا، اس کا جواب سنیے۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی وفات، رحلت، وصال، دنیا سے پردہ فرمانے کا حال جب بالکل قریب پہنچ گیا، ڈر کے لوگ سوچنے لگے کہ کیا سرکار نگاہوں کے سامنے نہ رہیں گے؟ بیماری طویل ہو گئی، سرکار مسجد میں نہ آ سکے۔ ایسے موقع پر سیدہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، سیدہ فاطمہ زہرا سرکار دو عالم کے پاس دوڑ دوڑ کے آ رہی تھیں، بار بار آ رہی تھیں، آتی پھر بچوں کا خیال رکھنے جاتی، پھر آ جاتی، پھر چلی جاتی۔ ایک بار آئیں تو سرکار دو عالم کی مبارک آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، سرکار دو عالم کی آنکھوں میں اپنی غم زدہ آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرنے لگیں۔ سرکار دو عالم نے اشارے سے بلایا، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، ادنو منی، اور میرے پاس آؤ۔ یاد رکھیے، نبی کی معراج یہ ہے کہ پروردگار کہے ادنو منی، آؤ میرے پاس، اور قریب آؤ، اے مصطفیٰ اور قریب آؤ، اے مجتبیٰ اور قریب آؤ، اے مرتضیٰ اور قریب آؤ، اے رحمت للعالمین اور قریب آؤ۔ یہ تو نبی کی معراج ہے۔ امتی کی معراج یہ ہے کہ کبھی نبی کہہ دے ادنو منی، آؤ میرے پاس آؤ، آؤ میرے پاس آؤ، آؤ میرے پاس آؤ۔ جیسے جیسے امتی رسول سے قریب ہوگا، جیسے جیسے قریب ہوگا، جتنا قریب ہوگا، اسی قدر امتی کی معراج ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سرکار دو عالم کے قریب گئیں، سرکار دو عالم نے کہا اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ کچھ اور قریب گئیں، بستر کے پاس ہو گئیں، تو سرکار دو عالم نے پوچھا، فاطمہ، میرے بچھڑنے کا، میرے پردہ کرنے کا بہت غم ہے، میرے دنیا سے جانے کا بہت دکھ ہے، بہت درد ہے، بہت پریشانی ہے، سمجھ رہی ہو کہ ہم جا رہے ہیں، اس لیے بہت غمزدہ ہو۔ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب کوئی امتی نہیں دے سکتا، اور اگر دے سکتا ہے تو اس کے لیے الفاظ کافی نہیں ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہ نکلی، آنسو بہنے لگے، رخسار پر بہنے لگے۔ سرکار دو عالم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھا تو کہا اور قریب آؤ۔ سیدہ فاطمہ زہرا رو رہی ہیں اور اضطراب سے رو رہی ہیں، تھر تھر کانپ رہی ہیں۔ سرکار دو عالم نے کہا اور قریب آؤ فاطمہ، جھک گئی فاطمہ، کہا اور قریب آؤ۔ کان سرکار دو عالم کے دہن اقدس سے سٹ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کچھ کہا، کچھ فرمایا، پتہ نہیں کیا کہا، کیا فرمایا۔ غم کی انتہا پر بے ساختہ روتی ہوئی فاطمہ کھل کھلا کر ہنس پڑی، کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ اقدس میں موجود حیرت سے دیکھ رہی ہیں کہ آج تک ایسا دیکھا نہ سنا کہ غم اپنی انتہا کو چھو رہا ہو اور اس پر مسرت غالب آ جائے۔ غم پر، دکھ پر خوشی، فرحت غالب آ جائے، ایسا تو کبھی دیکھا نہیں۔ آج فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف تو رونے کی انتہا ہے اور دوسری طرف خوشی کی انتہا میں اس طرح ہنس پڑی کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ بس یہی تو راز ہے کہ غم میں خوشی کیسے منائی جاتی ہے۔
غم کے باوجود خوشی کیسے ہوتی ہے، یہ راز آپ ہی کو نہیں تنگ کر رہا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی یہ راز جاننے کی بڑی فکر ہوئی، ہر امتی کو ہوگی، اور وہ تو امتی کی ماں ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مناسب وقت تلاش کیا۔ سرکار دو عالم کے پردہ فرمانے کے کچھ دنوں کے بعد ایک دن موقع مل گیا، سیدہ فاطمہ زہرا کو انہوں نے پکڑا اور ایک طرف کنارے لایا اور کہا، فاطمہ ایک بات جاننا چاہتی تھی کہ اس روز جب تم بے حد غمزدہ تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا کہا کہ تم ہنس پڑی؟ کیا معاملہ تھا؟ فاطمہ بتاؤ نا۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے بڑے ادب کے ساتھ اپنی کلائی چھڑائی اور کہا، اس کو راز ہی رہنے دیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بڑے پردہ داری کے ساتھ مجھ سے کہا تھا، اور اس سوال و جواب کا تقاضا یہی ہے کہ میں ظاہر نہ کروں، لیکن حضرت عائشہ نے اور کس کے پکڑا اور کہا، اے فاطمہ مجھے معلوم ہے کہ روئے زمین پر سرکار دو عالم کو جو ذات سب سے زیادہ محبوب تھی وہ تم ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اے فاطمہ اس روئے زمین پر تم کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے فاطمہ تم کو اسی کی قسم ہے جو تم کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے کہ آج تم کو بتانا ہوگا کہ سرکار دو عالم نے کیا کہا۔ کیا کہا وہ بتاؤ آج۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پریشان خاطر ہوئی، پھر آخر اصرار پر تیار ہو گئیں اور فرمایا، سرکار دو عالم نے مجھ سے کہا، اے فاطمہ میرے ہجر کا، میرے فراق کا، مجھ سے دور ہونے کا، مجھ سے بچھڑنے کا بہت غم ہے۔ تو فاطمہ رونے لگی۔ میں نے عرض کیا، سیدہ فاطمہ نے میں رونے لگی، تو سرکار دو عالم نے مجھے کان میں ایک بات کہی، جانتی ہو فاطمہ میرے بچھڑنے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے کون ملے گا؟ سب سے پہلے کون ہم سے ملاقات کرے گا؟ کون ہے جو ہجر سے وصل تک پہنچے گا؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے حسرت سے اپنے بابا جان کے کان سے اپنا کان ان کے منہ سے لگائے ہوئے پوچھ دیا، یا رسول اللہ وہ خوش قسمت کون؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ وہ تم ہوگی، جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ تم ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں، بچھڑنے کا غم ملنے کی خبر سے خوش ہو گیا۔ ملنا نبی کا، آنا نبی کا، ولادت نبی کی، نبی سے ملاقات، نبی سے قرب کا تصور، یہ اتنا احساس فرحت رکھتا ہے کہ غم کا احساس بھی اس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور خوشی غالب آ جاتی۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جو جشن ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم بھی قرب نبی، استقبال نبی، ملاقات نبی کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے ہیں، اور ہمیں وعدہ یاد ہے کہ نبی سے ملاقات ہو کر رہے گی، اس لیے غم بچھوڑنے کا ملاقات کے وعدے سے مغلوب ہے۔ رحمت للعالمین، ظاہر ہے کہ آپ کی رات اب کافی ہوا چاہتی ہے، تو آپ قسم قسم کے مقرروں کو سن چکے ہیں، سب وقی ہیں، اہم ہیں، مستند ہیں، لیکن پھر بھی ایک دسترخوان پر کتنی ڈش کھائیے گا؟ ایسی ایسی ڈش آپ نے کھا لی ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کی طبیعت پریشان ہو رہی ہو، اس لیے میں زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کا جلسہ
انہی وقتوں میں تمام ہوا چاہتا ہے. اس لیے میں سمیٹتے ہوئے آ جاتا ہوں اس طرف کہ آج ایک مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ ہمارے رحمت للعالمین پر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے نا. لیکن ایک افسوس کی بات ہے کہ انگلی اٹھانے والے نے دشمنی کرنا بھی نہیں سیکھا ہے. دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر آپ کو دشمنی کرنی ہے تو اس کا بھی کوئی ڈسپلن ہے, کوئی انوشاسن ہے. شتروتا کرنی ہے تو شتروتا کا بھی کوئی ویدھان ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی جس سے دشمنی کرنا چاہے پہلے یہ پتہ کرے کہ اس کے اور کوئی بھی دشمن ہے, کوئی دشمن ہے یا نہیں. اگر دشمن ہے تو پہلے یہ پتہ کریں گے کہ ہم سے پہلے والے دشمن نے دشمنی کا کون سا اتہاس لکھا ہے نا. اور میں آپ سے بتا دوں, قرآن وہ کتاب مکمل ہے جس میں ہر مضمون پایا جاتا ہے, ہر سبجیکٹ پایا جاتا ہے. نظر ہونی چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے, ایبیلٹی ہونی چاہیے. قرآن میں ایبیلٹی اگر ہے تو دنیا کا ہر مضمون نظر بھی آئے گا, سمجھ بھی آئے گا. یاد رکھیے, قرآن نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو نقل کر دیا ہے کہ رسول اللہ کے دشمن کون تھے اور دشمنی میں کیا کہتے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہ ہو کر بھی تاریخ کی کتاب ہے. اور تاریخ کا اصول بھی اسلام نے سمجھا دیا کہ تاریخ, ہسٹری ایک طرفہ بیان کو نہیں کہتے. تاریخ اس سچائی کو کہتے ہیں جس میں پازیٹیو رخ بھی لکھا جائے, نیگیٹو رخ بھی لکھا جائے, تب جا کے تاریخ مکمل ہوتی ہے. قرآن کریم نے تاریخ لکھنا بھی سکھا دیا ہے. اگر قرآن نے دشمنان رسول کا, دشمنان قرآن کا, دشمنان الہی کا ذکر نہ کیا ہوتا تو آج تاریخ اسے یاد بھی نہ رکھتی, بھول گئی ہوتی. اور اگر بھول گئی ہوتی تو آج کا دشمن بڑا چتر بنتا کہ ہم نے دشمنی کی ہے, ہم نے یہ لکھا ہے, ہم نے یہ بولا ہے. ارے بے وقوف, اس 1500 سال میں تمہارے جیسے جتنے دشمن پیدا ہوئے سب کا اتہاس تو پہلے پڑھ لو, اور سب سے زیادہ ان کا اتہاس پڑھو جو نبی کے سامنے تھے, دیکھ رہے تھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو. انہوں نے سرکار دو عالم کو اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ تم اب دیکھ بھی نہیں سکتے. انہوں نے دشمنی کا آغاز کیا تھا اور اپنی دشمنی کو چرم سیما تک پہنچایا تھا. اگر دشمنی کا شوق ہو تو پہلے ابو جہل کو پڑھ لو, پہلے ابو لہب کو پڑھ لو, پہلے عتبہ اور شیبہ کو پڑھ لو. ان صحابہ کی تاریخ بھی پڑھ لو جن صحابہ نے پہلے حالت کفر میں جو کچھ نبی کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا, خود اس کا اقرار کیا ہے, خود اپنا ما قبل بیان کیا ہے, خود اپنا ما سبق بیان کیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو تم ہی ایک شترو ہو؟ پڑھو, پہلے اپنے استادوں کو پڑھ لو کہ ابو لہب اور ابو جہل نے کیسی دشمنی کی تھی. اور جب تم پڑھو گے تو تم کو ایک خوبصورت بات معلوم ہوگی. قرآن نے نقل کیا ہے کہ نبی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نبی کیا ہیں؟ شاعر ہیں. شاعر عربوں کے ہاں اور آپ کے ہاں ابھی تقریر کے بجائے شاعری ہوتی تو اپنی جگہ سے کم 1 فٹ تو اچھل ہی جاتے آپ, ہے نا؟ ہو سکتا ہے 1 فٹ سے زیادہ بھی اچھل جاتے, ہے نا؟ شیر جب اچھلے تو اس کی چھلانگ کی اونچائی بہت اونچی ہوتی ہے نا؟ اور دونوں بات میں بڑی مماثلت بھی ہے. شیر پڑھا جائے تو شیر اچھل جائے, ایک شین عین رے ہے, دوسرا شین یہ رے ہے نا؟ تب
شعر میں بڑی صلاحیت ہے، اشعار میں، کویتا میں، پوئٹری میں وہ صلاحیت ایسی ہے کہ وہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گروتواکرشن ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے نا؟ تو نبی کے بارے میں انہوں نے بھی یہ مانا کہ ہم ان کو مانے یا نہ مانے، ان کے مخالف ہوں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ جب نثر پڑھتے ہیں، یہ جب پروز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی شاعری سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ شاعر، یہ جو دشمنی میں کہا ہوا جملہ ہے، یہ دشمنوں کی بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بے بس ہے، مجبور ہے بیچارہ، کہے تو کیا کہے، کچھ نہ کہہ سکا تو کہا کہ تو شاعر ہیں۔ دوسرا حملہ سرکار دو عالم پر یہ کہہ کے بولا گیا کہ یہ ساحر ہیں۔ ساحر، ساحر تو آپ بھی جانتے ہو، اردو زبان میں بھی خوب رائج ہے، جادوگر۔ اور جادوگری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جادوگر جب اپنا جادو دکھاتا ہے تو سب کی عقل محو حیرت ہو جاتی ہے، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرت سے کہا یہ ہو کیسے گیا، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بھی کافروں کی بے بسی ہے کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ سرکار دو عالم جب خطاب کرتے ہیں، جب اپنا ایکشن لیتے ہیں، جب کوئی فعل انجام دیتے ہیں، معجزہ پیش کرتے ہیں، تو بلا شبہ اس میں یہ کمال ہوتا ہے کہ دیکھنے والا منتر مگدھ رہ جائے، خاموش۔ تیسرا الزام سرکار دو عالم پر یہ لگایا کہ یہ کاہن ہیں، پیشن گوئی کرنے والے، آنے والے دنوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، تو یہ کاہن ہیں۔ اور چوتھا الزام یہ لگایا کہ یہ مجنون ہیں، اپنے کام کے پیچھے ایسا رمے ہوئے ہیں، اتنا جنون ہے کام کا کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ آفر کیا، عورت چاہیے تو لے لو، دولت چاہیے تو لے لو، اقتدار چاہیے تو لے لو، علاج معالجہ چاہیے تو لے لو، لیکن ان کا جنون تو ایسا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو گے تو ہم اپنے کام سے باز نہیں آنے والے، ایسا جنون ہے۔ اور ایک معنی میں اور جنون کہا، ارے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو دولت مند گھر میں تھے، ان کی اہلیہ اتنی دولت مند، یہ چاہتے تو آرام سے عیش کرتے، کاروبار بڑھاتے، سوتے، عیش کرتے، ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے سب کا دکھ اپنے کلیجے میں لے لیا اور سب کے لیے پریشان رہتے ہیں، یہ مجنون ہیں۔ یہ میں نے تفصیل سے اس لیے سنایا کہ دشمنوں نے بھی کبھی نبی کو دشمنی سے ظالم نہیں کہا، ظالم نہیں کہا، قاتل نہیں کہا، جابر نہیں کہا، قاہر نہیں کہا، بد کردار نہیں کہا، گنہگار نہیں کہا، انصاف کا دامن چھوڑنے والا نہیں کہا۔ تم کون سی دشمنی کر رہے ہو؟ تم کو ہوش ہے کہ نہیں؟ جو سامنے کا دشمن ہے اس کی تاریخ بھی اگر تم نے پڑھ لی ہوتی تو تم دشمنی کا سلیقہ سیکھ جاتے۔ ہم دشمنی سے منع نہیں کر رہے ہیں، جس کے لیے قدرت نے فیصلہ کر دیا ہو کہ وہ دشمنی کرے گا، بھلا اس کی تقدیر کون بدل سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ دشمنی کرنے والے پہلے دشمن کی تاریخ پڑھ لو۔ ہاں، یہاں پر ایک قصور ہم لوگوں سے بھی ہوا ہے، اس قصور کا بھی ذکر کر دیں۔ ہم لوگوں نے ادھر کچھ برسوں سے، 1 صدی 2 صدی 3 صدی سے اپنا مخاطب پہچاننے میں بھول کر دی ہے۔
آج کل ہم اور آپ صرف مسلمانوں سے بات کرتے ہیں. تقریر کرنی ہو تو کئی گھنٹے مناظرہ کر لیں گے, کئی گھنٹے مسلکی اختلاف پر بول لیں گے, لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ ذرا غیر مسلم سے خطاب کر لیجئے, ذرا ان کی بھاشا میں بات کر لیجئے, ذرا ان سے اسلام پیش کر دیجئے, ذرا سیرت نبوی غیروں سے بیان کرنا ہے بیان کر دیجئے, تو اس کی اسکل, اس کی صلاحیت, اس کی چھمتا بہت کم بولنے والوں میں پائی جاتی ہے, بہت کم پیش کرنے والوں میں پائی جاتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے جب نبی کو سمجھانے کی کوشش چھوڑ دی, نبی کو پیش کرنے کی کوشش چھوڑ دی, آخری بات کہ نبی رحمت للعالمین ہے اور ہم لوگوں کی بحالی ہوئی ہے رحمت بانٹنے کو. سرکار دو عالم رحمت کی سرکار ہیں اور ہم سب چند ٹکے کے ملازم ہیں اس سرکار رحمت پناہ کے. ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ نبی سر تاپا رحمت ہے, ہمیں اس رحمت کو پہنچانا ہے. لے لو رحمت, لو رحمت, لو رحمت کا یہ شق, لو رحمت کا یہ رنگ, لو رحمت کا یہ ڈھنگ, لو رحمت کا یہ انداز. نبی کی رحمت کو پہنچانے میں, دینے میں, پہچانوانے میں ہم سے چوک ہو رہی ہے. آج کا پیغام یہ ہے آپ کے لیے, آپ جو نوجوان ہو اور کثرت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہندوستان جوان ملک ہے, اتنے جوان کہیں پائے نہیں جاتے, لیکن یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم ان جوانوں کو دے کیا رہے ہیں. صحیح ہے کہ ہندوستان جوان ملک ہے, اللہ اس ملک کو اور جوان کرے, اللہ اس ملک کو اور جوانی دے, اللہ اس ملک کو اور طاقت دے. یہ زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ جوان بہت ہیں یہاں. خوشی کی بات تو یہ ہوگی کہ ان جوانوں کو ہم کس چیز کا پیامبر بنا رہے ہیں, کس چیز کا پیغمبر بنا رہے ہیں, کس چیز کا دوتک بنا رہے ہیں. ان جوانوں کو ہم کام کیا دے رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے بے روزگار کر دیا, ہم نے بیکار کر دیا, اور پھر کیا دیا؟ ان جوانوں کو نفرت دیا, ان جوانوں کو تعصب دیا, ان جوانوں کو بغض دیا, ان جوانوں کو عداوت دیا, ان جوانوں کو گالی بکنا سکھایا, ان جوانوں کو لنچنگ سکھایا, ان جوانوں کو انسانیت سے دور لے جانے کا کام کیا. یہ جلسہ سیرت اسی لیے منعقد ہوتا ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا نبی رحمت ہے, اور ہم اگر کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے نبی کی رحمت ہے. اور رحمت کا اصول یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم سے صرف نماز پڑھنا مت سیکھیے, صرف روزہ رکھنا مت سیکھیے. آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. یہ بات ختم کر رہا ہوں, بات کو تمام کر رہا ہوں, اور بات اس موڑ پر پہنچ گئی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ رسول نے کیا سلوک کیا. یہ ہم کو اپنے رسول سے سیکھنا ہے. یاد رکھیے, ظلم کے بجائے, ظلم کے مقابلے میں, آتنک کے مقابلے میں اگر آتنک رکھا جائے تو یاد رکھیے مکے کے آتنکی, عرب کے آتنکی, ان کے لیے آتنک پسندیدہ چیز تھی. اگر ان کے ساتھ آتنک بڑھتا جاتا تو جانتے ہیں کیا حشر ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل جب بدر کے میدان میں قتل ہو رہا ہے, لڑائی میں مارا جا رہا ہے, تو اس کو مرنے کا افسوس نہیں ہے. جانتے ہیں وہ کیا کہتا؟ کاٹنے والے کو کہتا کہ اچھا تم کاٹو گے, اچھا ایسا کرو یہاں سے مت کاٹنا, یہاں پر سے کاٹنا, گردن پوری سلامت رکھنا. مارنے والے کو بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ مر رہا ہے, اور مرتے وقت کہتا ہے کہ گردن ذرا اونچی کاٹنا. تو ابو جہل کہتا پوچھو کیوں؟ قتل کرنے والے کو اتنی جلدی ہے کہ پوچھے کیوں؟ تم بتاؤ نا کیوں؟
پھر مجبوراً خود بتاتا ہے یہاں سے کاٹنا تاکہ جب گردن میری رکھی جائے تو گردن پوری رہے گی نا تو سر اونچا دکھائی دے گا، سر اونچا رہے گا. یہاں سے کاٹنا، یہاں سے مت کاٹ دینا، سٹا کے مت کاٹنا، یہاں سے کاٹنا تاکہ میرا سر اونچا رہے. پتا چلا کہ ان کے ساتھ اگر ظلم کیا جاتا، ان کے ساتھ اگر جبر کیا جاتا، ان پر ظلم ڈھایا جاتا تو یہ اور اپنے کو ہیرو سمجھتے. نبی نے ایک غضب کا ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ جس چیز کو وہ پہچانتے نہیں تھے، جس کی وہ امید نہیں کرتے تھے، جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا، وہ نبی نے ان کے ساتھ کر دیا. اور وہ تھا رحمت کا برتاؤ، رحمت کا سلوک، رحمت کا معاملہ. آپ یقین مانیے جتنے لوگ مکے کے، عرب کے سرکار دو عالم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں، وہ سرکار دو عالم کی سختی دیکھ کر ایمان نہیں لائے، وہ سرکار دو عالم کی معافی دیکھ کر ایمان لائے. وہ مکے کی فتح، جس میں مکہ فتح ہو گیا، کتنے دن گزر گئے تھے؟ 20 سال. 13 اور 7 20 سال. 20 سال کا ظلم و جبر، مکہ فتح ہوا. نبی کھڑے ہوئے کعبے کے صحن میں. وہ کفار مکہ جنہوں نے 20 برس سے ستایا ہے، جانیں لی ہیں، حملے کیے ہیں، مال لوٹا ہے، عزت اچھالی ہے، جسمانی تکلیف دی ہے، مالی تکلیف دی ہے، ذہنی تکلیف دی ہے، ایمانی تکلیف دی ہے، وہ آج تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا. گمان بھی کر رہے ہیں کھال کھینچ لی جائے گی، بری طرح چھٹپٹا کے مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا. یہ سب کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہی سوچ سکتے ہیں، پوری دنیا یہی سوچ سکتی ہے. آج جو دشمنی پر مبتلا ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ دشمن کے ساتھ نبی نے کیا کیا. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ ایتہاسک ستیہ ہے، ایتہاسک تتھ ہے. ایتہاسک تتھ کو مت مروڑو، ہوش میں آؤ اور دیکھو نبی نے کیا کیا. نبی کھڑے ہوئے تو اہل مکہ کی آنکھیں ڈری ہوئی تھیں، پلکیں جھپک نہیں رہی تھیں، اور نبی نے خطاب کیا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. سنو اے مکے والو، اے کل کے ظلم کرنے والو، اے ڈرے سہمے لوگ، سمجھ رہے ہو کہ تم سے بدلہ لیا جائے گا اور تم کو غلام بنایا جائے گا. سنو، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے. یہ نہیں کہا انتم الطلقاء. میں سمجھتا ہوں عربی زبان میں پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے سرکار دو عالم کے زبان مبارک سے. طلقاء، تم سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ کل تم نے کیا کیا تھا، کل تم نے کیا کیا تھا، یہ پوچھا بھی نہیں جائے گا. قتل و غارت گری کے عادی پھٹی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، ایک ایک کر کے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور نبی کا دامن پکڑتے ہیں اور نبی سے کہتے ہیں، آج سے پہلے اس دنیا میں سب سے زیادہ جس سے نفرت کرتا تھا وہ آپ تھے، لیکن ابھی جو آپ نے کہا ہے اس نے ہماری کایا پلٹ دی ہے. آپ نے جو کہا ہے وہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اے نبی اپنا کلمہ پڑھائیے. یہ ہے وہ رحمت کا معاملہ جو ہمارے رحمت للعالمین نے دنیا کو دکھایا. رحمت للعالمین ایک فارسی کے 4 مصرے پر میں اپنی بات تمام کرتا ہوں کہ یاد او سرمایہ ایمان بھود. آج ہم ان کی یاد بنا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے تذکرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی یاد ایمان کا سرمایہ ہے، ایمان کی پونجی ہے، ایمان کی دولت ہے. اور اگر آپ کو کبھی لگے کہ میرے پاس ایمان کہاں ہے،
میرے پاس عمل کہاں ہے، میرے پاس اچھائی کہاں ہے، میرے پاس ایمان کی خوشبو کہاں ہے؟ گھبرائیے مت. ہر گدا از یاد او سلطان بود. جس کو اپنی گداگری کا احساس ہے، اپنی فقیری کا احساس ہے، اپنی تہی دامنی کا احساس ہے، اسے ایک کام کرنا چاہیے. اگر وہ فقیری کو دور کرنا چاہتا ہے، نبی کی یاد کی دولت اپنے کلیجے میں بسا لے، وہ گدا سے سلطان ہو جائے گا. ہر گدا از یاد او سلطان بود. یاد او گرمونی سے جانت بود. اللہ والے کہتے ہیں یاد او گرمونی سے جانت بود. صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، اگر تم نے ان کی یاد سے دل کو ایسا کر لیا کہ ہر رات 12 ربیع الاول کی رات ہو جائے. یاد او گرمونی سے جانت بود. ہر دو عالم زیر فرمانت بود. پھر تو ساری کائنات تمہاری چاکری کرے گی، تمہاری فرما برداری کرے گی، تمہاری حکم کی فرما برداری کرے گی، بشرطے کہ ان کی یاد تمہارے جان کی رفیق ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.